أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد جان رکھو کہ دنیا کی زندگانی یہی ہے کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں اور بہتائیت ڈھونڈنی مال کی اور اولاد کی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا جیسے حالت ایک مہ کی جو خوش لگا کسانوں کو اس کا سبزہ پھر زور پر آتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہو گیا پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس ثم یکون حطاما پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگانی تو بس ہے مال دغا کا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ تیار رکھی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ فضل اللہ کا ہے دے اس کو جس کو چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے اوپر کی آیات میں اہل جنت کے اور اہل جنت کے جہنم کے حالات کا بیان تھا جنت والوں کی کامیابی اور دوزخ والوں کی ناکامی جو آخرت میں پیش آئے گا اور دائمی ہوگا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہونے کا بڑا سبب انسان کے لیے دنیا کی فانی لذتیں اور ان میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت ہونا ہے اس لیے ان آیات میں دنیا فانی کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں دنیا کی زندگی میں انسان کے مختلف احوال ہوتے ہیں کبھی بچپنا ہے کبھی جوانی ہے کبھی بڑھاپا ہے اور ہر زمانے کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور انسان اسی کو کامیابی سمجھتا ہے لیکن ہر مرحلے سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو جو پہلے کامیابی سمجھتا تھا اس کو کھیل تماشا سمجھنے لگا اسی طریقے سے بتدریج بچپنے سے جوانی جوانے سے بڑھاپا اور بڑھاپے میں انسان مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے بڑائی محسوس کرتا ہے وہ اس کو کامیابی کی چیز سمجھتا ہے لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے کہ جس کو ہم اب تک کامیابی سمجھتے رہے وہ تو سراسر دھوکہ نکلا اصل کامیابی تو یہاں کی ہے جس کے لیے ہم کچھ تیاری نہ کر سکے تو ان آیات کے اندر اسی کا بیان ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا جامع انداز میں اس کو لکھا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے ابتدائی عمر سے
آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور جس میں دنیا دار منہمک اور مشغول اور اس پر خوش رہتے ہیں، اس کا بیان ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ بترتیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں۔ پہلے لعب، پھر لہو، پھر زینت، پھر تفاخر، پھر مال اور اولاد کی کثرت پر ناز۔ اسی طریقے پر آیت کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لعب ولہو وزینت و تفاخر وغیرہ وغیرہ۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو۔ ایک کھیل تو وہ ہوتا ہے جس میں کچھ مقصد ہوتا ہے، جیسے کبڈی ہے کہ کھیل بھی ہے لیکن ورزش بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ فٹ بال کا کھیل ہے، کھیل بھی ہے لیکن اس سے آدمی کی جسمانی صحت بھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ریس کرنا، دوڑ لگانا، یہ بھی کھیل ہے لیکن اس میں بھی ایک مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو لعب وہ کھیل ہے جس میں کوئی فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو، جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں جو لاشعوری بچے جو کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی اپنی کھیل ہوتی ہے۔ اور لہو وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح اور دل بہلانا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ضمنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے، جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند ہے، شناوری یا نشانہ بازی وغیرہ۔ حدیث میں نشانہ بازی اور تیرنے کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے، بلکہ ترغیب بھی دی گئی ہے اس کی، تیرنے کی اور نشانہ بازی کی، یہ چیز جہاد کے اندر کام آتی ہے۔ زینت بدن اور لباس وغیرہ کی معروف ہے، زینت بدن اور لباس وغیرہ کی معروف ہے۔ ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے کہ عمر کا بالکل ابتدائی حصہ تو خالص کھیل یعنی لعب میں گزرتا ہے، اس کے بعد لہو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لباس کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم عصروں پر، ہم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پر فخر جتلانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور جوانی کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں تو ہر وقت اپنا بناؤ سنگھار، اچھا لگ رہا ہوں نہیں، گاڑی ایسی ہو، لباس ایسا ہو، تراش خراش ایسی ہو، تو ان کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، زینت اور تفاخر۔ اور انسان پر جتنے دور اس ترتیب سے آتے ہیں، غور کرو تو ہر دور میں وہ اپنے اسی حال پر قانع اور اسی کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی ہمارا جو حال ہے، بچپنا ہے تو اس وقت، جوانی ہے تو اس وقت، بڑھاپا ہے تو اس وقت۔ جب ایک دور سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو سابقہ دور کی کمزوری اور لغویت سامنے آ جاتی ہے۔ بچے ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپنا سرمایہ حیات اور سب سے بڑی دولت جانتے ہیں، کوئی ان سے چھین لے تو ان کو ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدمی کا مال و اسباب اور کوٹھی بنگلہ چھین لیا جائے، کیونکہ وہ اسی کو کامیابی کی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن اس دور سے آگے بڑھنے کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اس وقت مقصود زندگی بنایا ہوا تھا وہ کچھ نہ تھی، سب خرافات تھے۔ تو جب لعب کا زمانہ ہوتا ہے، لاشعوری کا، تو اس وقت وہی اس کا مقصد بنتا ہے، مطمئن نظر وہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تھوڑا اور عمر اس کی بڑھتی ہے، بڑا ہوتا ہے اور لہو کا زمانہ آتا ہے تو سمجھتا ہے وہ تو بیکار چیز تھی، ہمارا مقصد تو اب یہ ہے کھیل کود۔ پھر جب اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اب بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو وہ بننا سنورنا، زینت، جو اس وقت کے جذبات ہوتے ہیں، اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد اب وہ لہو کو ایک بیکار چیز تصور کرتا ہے کہ وہ بھی کوئی مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی تو یہ خوب کماؤ اور خوب اس کو اڑاؤ، گاڑی ایسی، لباس ایسا وغیرہ وغیرہ۔ بچپن میں لعب، پھر لہو میں مشغولیت رہی، جوانی میں زینت اور تفاخر کا مشغلہ ایک مقصد بنا رہا، بڑھاپا آیا، اب مشغلہ تکاثر فی الاموال والاولاد کا ہو گیا کہ اپنے مال دولت کے اعداد و شمار
اور اولاد نسل کی زیادتی پر خوش ہوتا رہے، ان کو گنتا گناتا رہے، اب یہ اس کا مطمح نظر ہو گیا، اب پچھلی ساری چیزیں جن کو وہ کبھی کامیابی سمجھتا تھا اب اس کے واسطے بیکار کی چیز ہو گئی۔ مگر جیسے جوانی کے زمانے میں بچپن کی حرکتیں لغو معلوم ہونے لگی تھی، بڑھاپے میں پہنچ کر جوانی کی حرکتیں لغو اور ناقابل التفات نظر آنے لگی۔ اب بڑے میاں کی آخری منزل بڑھاپا ہے، اس میں مال کی بہتات، اولاد کی کثرت و قوت اور ان کے جاہ و منصب پر فخر سرمایہ زندگی اور مقصود اعظم بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حال بھی گزر جانے والا ہے اور فانی ہے، اگلا دور برزخ پھر قیامت کا ہے، اس کی فکر کرو کہ وہی اصل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب موت سے دوچار ہوتا ہے، ابھی اس کی موت نہیں آتی، لیکن جب نزا کا وقت ہوتا ہے اور اس کو اعلیٰ بالا کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تب کہتا ہے کہ جس کو میں کامیابی سمجھتا رہا اب تک، وہ تو ناکامی تھی، اصل کامیابی تو یہاں کی ہے جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ قرآن کریم نے اس ترتیب کے ساتھ ان سب مشاغل مقاصد دنیاویہ کا زوال پذیر، ناقص، ناقابل اعتماد ہونا بیان فرما دیا۔ آگے اس کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح فرمایا۔ یہ قرآن ہر ایک اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن نے ان کی حقیقتوں کو آشکارا کرنے کے بعد مثالوں سے اور واضح کیا۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار، غیث کے معنی بارش کے ہیں، اور لفظ کفار جو مومنین کے مقابلے میں آتا ہے اس کے یہ معنی تو معروف و مشہور ہی ہیں، اس کے ایک دوسرے لغوی معنی کاشتکار کے بھی آتے ہیں، یعنی کافر مومن کے مقابلے میں آتا ہے۔ مومن جو اللہ پر اور ایمان لانے والا، اور جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے اس پر ایمان لانے والا، اور کافر اس کا انکار کرنے والا، ایمان نہ لانے والا۔ تو عام معنی تو کافر کے وہی ہیں، لیکن اس کا ایک معنی کاشتکار کے بھی ہیں، کسان کے، اور یہاں وہی معنی مراد ہے۔ اس آیت میں بعض حضرات نے یہی معنی مراد لیا اور مطلب آیت کا یہ قرار دیا کہ جس طرح بارش سے کھیتی اور طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں اور جب وہ ہری بھری ہوتی ہیں تو کاشتکار ان سے خوش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے محنت کیا ہے، زمین کو جوتا، اس کو برابر کیا، اس میں بیج ڈالا، اس کے پانی سینچائی کی، رات دن اس کی رکھوالی کی، اب اس کے محنت کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اور طرح طرح کی پیداوار نکل کر کے ہریالی ہے، ہری بھری ہے، لہلہا رہی ہیں، اب اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات مفسرین نے لفظ کفار کو اس جگہ بھی معروف معنی میں لیا ہے کہ کافر لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس پر جو یہ اشکال ہوتا ہے کہ کھیتی ہری بھری دیکھ کر خوش ہونا تو کافر کے ساتھ مخصوص نہیں، مسلمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے، یعنی یہ ایک فطری چیز ہے کہ کسان چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، جب اس کے محنت کا ثمرہ سامنے آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہی ہے۔ تو پھر اس میں کافروں کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مومن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں بڑا فرق ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے تو اس کی فکر کا رخ حق تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے۔ قرآن میں جب بھی مومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد مومن کامل ہوتا ہے۔ جب مومن کامل ہوتا ہے تو ہر وقت اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ جو نعمت ملی اللہ کی طرف سے ملی، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ سب کچھ اس کی قدرت و حکمت اور رحمت کا نتیجہ ہے، وہ اس چیز کو زندگی کا مقصود نہیں بناتا۔ پھر اس خوشی کے ساتھ اس کو آخرت کی فکر بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اس لیے جو مومن ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت پر بھی وہ ایسا خوش اور مگن اور مست نہیں ہوتا جیسا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں خوشی کا اظہار کفار کی طرف منسوب ہے، یعنی اگر اس کو اپنے معروف معنی میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر اس کو گویا اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن مومن اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی عطا اور دین سمجھتا ہے۔ آگے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کھیتی اور دوسری نباتات، پھول پھلواریاں جب ہری بھری ہوتی ہیں تو سب دیکھنے والے خصوصاً کفار بڑے خوش اور مگن نظر آتے ہیں، مگر آخر کار پھر وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے۔ پہلے زرد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر بالکل خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے گیہوں کی کھیتی، جب گیہوں نکلتا ہے تو پہلے اس کے بالیاں ہری بھری ہوتی ہیں، پھر دانے اس کے اندر پختہ ہوتے ہیں، پھر وہ پکتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں،
پھر جب اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کھیتوں کے اندر لوگ اس کو رونتے ہیں، وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوا کو اڑا پھرتی ہیں۔ کل ان کا کیا نظارہ تھا اور آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ شروع میں تر و تازہ، حسین، خوبصورت ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں طے کرتا ہے، مگر آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی اور حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے، اور بالآخر مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھر اصل مقصود آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلانے کے لیے آخرت کا حال ذکر فرمایا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یعنی آخرت میں انسان ان دو حالوں میں سے کسی ایک میں ضرور پہنچے گا۔ آخرت میں دو ہی جماعت ہوگی، شقی اور سعید۔ کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے۔ نیک بخت جنت میں جائیں گے یا بدبخت دوزخ میں جائیں گے، دو ہی جماعت ہوگی۔ تو آخرت میں بھی دو ہی حال ہوگا، اور انسان ان دو حال میں سے کسی حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک حال کفار کا ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ دوسرا حال مومنین کا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ یہاں عذاب کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دنیا میں مست مغرور ہونا جو پہلی آیات میں مذکور ہے، اس کا نتیجہ بھی عذاب شدید ہے، اور عذاب شدید کے مقابلے میں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، مغفرت اور رضوان، جس میں اشارہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کی معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیجے میں آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ مگر یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ عذاب سے بچ جاتا ہے، بلکہ عذاب سے بچ کر پھر جنت کی دائمی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے، جس کا سبب رضوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو گویا مغفرت اور اللہ کی رضا لازم ملزوم ہو گئی۔ جس کی طرف اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی ان سب باتوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد ایک عاقل و بصیر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی نتیجہ دنیا کے بارے میں نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک دھوکہ کا سرمایہ ہے، اصلی سرمایہ نہیں جو آلے وقت میں کام آ سکے۔ پھر آخرت کے عذاب و ثواب اور دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں منہمک نہ ہو، آخرت کی نعمتوں کی فکر زیادہ کرے، جس کا بیان اگلی آیت میں آیا ہے۔ اب ان آیات کا آپ ترجمہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی وہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت بلاؤ سنگار اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے باہم، اور مال میں اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے زیادہ دکھلانا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا، اس بادل کی پانی کی طرح سے جب وہ برستا ہے تو کاشتکار کو اس کی پیداوار اور کھیتیاں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ زور پر آتی ہے، فتراه مصفرا، تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رضامندی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ آگے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کعرض السماء والارض، کہ دوڑو اور مسابقت کرو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہی جیسے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے۔ مسابقت مقابلہ وہ کہتے ہیں، یوں سولی کمپٹیشن۔ تو مسابقت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت و قدرت کا کچھ بھروسہ نہیں، نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بیماری یا عذر آ کر تمہیں اس کام کے قابل نہ چھوڑے یا موت ہی آ جائے۔ تو پھر حاصل مسابقت کا یہ ہے کہ عجز و ضعف اور موت سے مسابقت کرو کہ ان کے آنے سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ ایک روایت میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 حالتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا کا آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس وقت جس حال میں تم گزر رہے ہو، اگر جوانی کا حال ہے اور زمانہ ہے تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، جو کر سکو کر لو، پتہ نہیں آگے پھر وہ وقت ملے نہ ملے، طاقت و صحت ساتھ دے نہ دے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جوانی کی حالت کو غنیمت جانو اور جو کر سکتے ہو کر لو آخرت کی تیاری کے اعتبار سے۔ اور آگے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اچھا بچھا آدمی اچانک کالکوا مار دیا، اچانک کوئی ایسی خطرناک بیماری آ گئی اور معذور ہو گیا، اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ غنا کا قبل فقر کا، اپنے مالداری کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانو کہ اللہ نے اگر خوشحال بنایا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، کیا پتہ کل وہ یہ غنا اور مالداری رہے نہ رہے، فقر و فاقہ آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ فراغ قبل شغل کا، اپنے فراغت کو، فرصت کے زمانے کو، مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو کہ آج موقع ہے۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس مہاماری کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں۔ کم سے کم ہم کچھ کام آخرت کا تو کر سکتے ہیں، نوافل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے اور دوسرے اعمال ہیں۔ مشغولی آ جائے گی، پتہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اور آخر نے فرمایا کہ حیات قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ آدمی جو بھی کرے گا زندگی ہی میں تو کرے گا، مرنے کے بعد کہاں بھی کرنے کا موقع ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا بادروا بالاعمال فتنا، کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو کچھ عمل کر سکتے ہو کر لو، قطع اللیل المظلم، جو تاریک راتوں کی طرح انتہائی تاریک ہوں گے۔ آدمی کو حق اور ناحق کا پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایسے تاریک فتنے آنے والے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے جو عمل کر سکو کر لو۔ تو ایک تو مطلب یہ مسابقت کا کہ ان حالات کے آنے سے پہلے جو کر سکو کر لو۔ اور مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کو میں نے کہا کمپٹیشن، کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصائح میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد کے صفوف میں پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یعنی جو نیک اعمال ہیں اس میں تمہارا نمبر سب سے آگے ہونا چاہیے، اس میں کمپٹیشن کرو۔ اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں لوگوں کو ریس کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ سورہ آل عمران میں بھی اس مضمون کی آیت پہلے آ چکی ہے، اس میں لفظ سماوات جمع کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد 7 آسمان ہیں، اور معنی یہ ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جگہ جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض یعنی چوڑائی،
اور یہ ظاہر ہے کہ طول ہر چیز کا اس کے عرض سے زائد ہوتا ہے۔ اب ایک تو زمین ہے اور ایک ہے آسمان، تو زمین کی حیثیت آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا کو جو نسبت ہے میدان سے، وہ نسبت زمین کو آسمان سے ہے، اور پھر ہر بعد والے آسمان سے نیچے والے آسمان کو وہی نسبت ہے جو زمین کو پہلے آسمان سے۔ تو ہم تصور کریں کہ وہ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو جو اس کی چوڑائی ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے، اور ظاہر سی بات لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو کتنی وسعت والی جنت ہوئی، یا عرض سے مراد وسعت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت کی وسعت 7 آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑی ہوئی ہے، اور لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں طول کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں جنت کی عظیم الشان وسعت کا بیان ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے مسابقت اور کوشش کا حکم تھا۔ اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں ہمارے عمل کا ثمرہ اور ہمارا عمل اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لیے علت کافیہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا، اس کا حوالہ بھی ہے، کہ تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ بھی اپنا کمال نہیں ہے۔ ہاں، عمل ایک بہانہ ہے، اللہ کا فضل اسی کی طرف متوجہ ہوگا جو عمل کا کرنے والا ہو، ایک بہانہ ہے، لیکن یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ جنت کے لیے ایمان شرط ہے، جنت اور اس کی نعمتیں لامحدود ہیں، اور انسان کا ہر عمل یہ محدود ہے سوائے ایمان کے۔ ایمان ایسی چیزیں جو لامحدود ہے۔ ایک مومن کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1 کروڑ سال کی عمر بھی دیں گے تو میں ایمان کے ساتھ رہوں گا۔ تو ایمان شرط ہے جنت پہ جانے کے لیے، عمل ایک بہانہ اور ذریعہ ہے، عمل ایک بہانہ اور ذریعہ ہے، عمل جنت قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دنیا میں دی ہیں، جنت تو جنت ہے، دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں اس میں بھی ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ سارا عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث میں وہ قصہ بیان کیا گیا کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے اندر، پچھلی امت کے اندر، تو سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو کے اوپر وہ رہتا تھا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ میٹھے پانی کے چشمہ جاری فرما دیا، اور انار کا درخت وہاں پر لگ گیا اللہ کی طرف سے۔ وہ انار کھاتا تھا اور اس چشمے کا پانی پیتا تھا، اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور کوئی کام نہیں تھا، اور کوئی کام نہیں تھا۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی ہے کہ نافرمانی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں، ایسی عبادت اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 500 سال کی عبادت۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی پیشی ہوئی، یعنی اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، مگر اتنا یقینی ہے گویا کہ پیش آ چکا۔ جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے بندے کو میرے فضل سے، میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ 500 سال کی عبادت تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، یا اس نے کہا جائے کہ دل میں اس کے یہ خیال پیدا ہوا، تو کہا ایسا کرو، ذرا کہ جہنم کے قریب قریب ٹہلا لاؤ، جہنم بہت دور ہے ابھی، ذرا اسے قریب قریب ٹہلا لاؤ۔
اب فرشتے اس کو لے کر گئے. اب جو اس کی آنچ، اس کی لپٹ، اس کی تپش جو آنا شروع ہوئی، اب پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ گئے. اب پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، پیاس پیاس پانی چاہیے. اب وہاں پانی کہاں، دنیا تو ہے نہیں. تو من جانب اللہ ایک فرشتہ ایک گلاس میں پانی لے کر حاضر ہوا. تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ پانی مجھے دے دو، میری جان پر بنی ہوئی ہے. اس نے کہا یہاں پانی تو قیمتاً ملتا ہے. کیا قیمت ہے؟ کہا 250 سال کی مقبول عبادت، جان پر بنی ہوئی تھی، مرتا کیا نہ کرتا. کہا ٹھیک ہے منظور. 250 سال کی عبادت اس کے حوالے کر دی اور پانی پی لیا. لیکن کتنی دیر کام کرے گا؟ ماحول تو وہی تھا، گرمی والا، لو اور تپش والا، لو کے تھپیڑے. کچھ دیر تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد پھر پیاس کا تقاضا ہوا، پھر وہی پانی چاہیے پانی. پھر وہی فرشتہ لے کر کے آیا، 250 سال کی عبادت دو. اب اس نے 250 سال جو بچی ہوئی تھی وہ بھی دے دی. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لے کر کے آؤ. کہا میرے بندے، تم نے اپنی تجویز سے ایک گلاس پانی کی قیمت 250 سال کی مقبول عبادت مقرر کی، میں نے نہیں، تم نے. یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کتنے پانی پیے ہیں، کتنے گلاس تم نے پانی پیے. ابھی زندگی، اس سے صحت، تندرستی اور نہ جانے کیا کیا اللہ کی نعمتیں وہ ایک طرف ہیں. اس لیے جنت میں جو بھی جائیں گے اللہ کے فضل سے جائیں گے. عمل کرنا ہے، اس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے. عمل ایک بہانہ بن جائے گا، ایک ذریعہ بن جائے گا، لیکن بندہ بہرحال جائے گا اللہ کے فضل ہی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے فضل سے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائے. دعا. اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضائك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واجعل الآخرة منتهى رضائنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وطيارة للتبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا